السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں گلزار ایلیاؤ کے ایک سوال کا جواب دیا جائے گا، ایک ویڈیو کے سوال کا جواب دیا جائے گا، جس میں اس نے یہ کہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیا، اسلام نے بلکہ عورتوں کو نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے حوالہ جات کے ساتھ سوالوں کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ جواب دیں گے۔ اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، نہ کسی یورپ کے کنٹریز نے دیے، نہ اور کسی ہسٹری میں اتنے حقوق دیے گئے جتنے انسانوں کو اسلام نے دیے گئے ہیں۔ اور جب اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی تقریباً 226 ملین تھی۔ وہ آبادی کیسے ہو گئی جب عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا؟ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اسلام نے اتنی زبردست سائنس میں ترقی کی تھی کہ مردوں کو پریگننٹ کیا جاتا تھا، جس سے آبادی دنیا کی بڑھتی گئی۔ دوستو، میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے، آپ میری ویڈیوز میں نیچے جائیں گے، جب 62 ویڈیو نیچے جائیں گے نا، 62 ویڈیو آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام۔ اس میں نے عورت کے حقوق کے بارے میں مختصر طور پر بات کیا قرآن و حدیث سے، اور اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں مختصر طور پر روشنی ڈالوں گا جو قرآن کے ریفرنس گلزار ایلیا نے دیے ہیں نا، کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ ایسے لکھا ہے، یہ ویسے لکھا ہے، یہ حقوق نہیں دیے عورتوں کو، ٹھیک ہے نا، عورتوں کا نقصان ہے اسلام میں۔ تو میں اس کے اوپر بھی اس کے ریفرنس کے اوپر بات کروں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اس نے جو وہ کیا کہتے ہیں، اس خود کی طرف سے بات کر دی نا کہ سائنس نے ترقی کر لی تھی اسلام نے سائنس کے اوپر، کہ مردوں کو پریگننٹ کیا جاتا تھا۔ جناب وہ ہر قبیلہ عورتوں کو زندہ درگور نہیں کرتا تھا، کچھ لوگ تھے، بس کچھ لوگ تھے اس وقت جب جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اور اگر ہر انسان ہی اپنی بچی کو زندہ درگور کرتا، مار دیتا، قتل کر دیتا تو یہ دنیا میں ایک عورت بھی اس وقت نہیں بچنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کرسچن جو ہیں وہ اس وقت اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے، وہ کچھ قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے بس مختصر طور پر جو اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا شاید تجھے علم نہیں ہے، تھوڑی سی ریسرچ ہے نا بابو اور کرو، اگر اسلام کے اوپر بات کرنی ہے نا تو اسلام کے اچھے ویوز سے بات کرو۔ دوستو، اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام جو میں نے آپ کو پیچھے ریفرنس دکھایا ہے میرے چینل پہ 62 نمبر پر وہ ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھنے آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اس میں نے عورت کا مقام اسلام سے بیان کیا ہے، قرآن حدیث سے بیان کیا ہے میں نے عورت کا مقام، تو وہ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ویڈیو میں نے وہ حوالے نوٹ نہیں کیے ہیں کہ جہاں کے عورت کی عزت کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی، یہ 27 منٹ کے قریب یہ ویڈیو ہو چکی ہے، تو آپ کو وہ ویڈیو بھی دیکھنی پڑے گی ضرور۔ اور رہی بات عورت کو حقوق دینے کی، وہ بتائے، آپ مجھے بتائیں کہ کس ملک نے زیادہ حقوق دیے ہیں؟ امریکہ نے دیے ہیں، فحاشی پھیلا دی ہے اس نے، ٹھیک ہے، امریکہ نے حقوق دیے ہیں، تو پھر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھوڑ رہا پھر وہ؟ یہ بتاؤ مجھے، اس کو تو چھوڑنا چاہیے نا، وہ بھی عورت ہے، عورت کے حقوق کے اوپر بہت بات کر رہے ہو، اسلام میں نہیں ہے تو پھر عافیہ صدیقی کو کیوں قید کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ سورہ نساء آیت نمبر 3 کے مطابق اللہ پاک نے عورتوں کو جو سب سے بڑا حق دیا ہے کہ مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے اور عورت ایک صرف شوہر رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک عورتوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے ایک پورا کا پورا چیپٹر قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا تو نے حوالہ دیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ایک ہی مرد رکھ سکتی ہیں اور جو مرد ہے وہ 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ اس کا بہت بڑا ریزن ہے کہ پورا موضوع ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگلا لفظ تو نے کیوں نہیں پڑھے؟ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، ان 4 بیویوں کے درمیان یکساں سلوک نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھو۔ یہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان کے ظلم کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر انصاف سے پیش آؤ، ٹھیک ہے نا، میانہ روی اختیار کرو، سب کے درمیان اچھے سے سلوک سے پیش آؤ، سب سے ایک جیسا پیار کرو، تب 4 رکھ سکتے ہو، ورنہ ایک ہی رکھو۔ یہ نہیں پڑھا تم نے آگے؟ اور رہی بات دوسری کہ عورت 2 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، 2 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی، تم پھر اپنی بیوی کو بولو نا
تمہاری شادی ہوئی ہے تو تم اپنی بیوی کو بولو کہ وہ 2 شوہر رکھ لے، پھر میں دیکھوں کہ تم کتنا حقوق دیتے ہو اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بیوی کو بولو کہ وہ 2 3 4 5 6 شوہر رکھ لے نا، پھر مجھے بتانا، ایس ایم ایس کرنا کہ میں دیکھوں تم نے واقعی حقوق دیے ہیں۔ جناب یہ رول کے خلاف ہے۔ جب ایک لڑکی کے 2 شوہر ہوں تو بچوں کا پتہ نہیں چلتا یہ کس کا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے، کون پرورش کرے گا ان بچوں کی؟ کون سے باپ کا نام ان کو دیا جائے گا؟ کون سرپرست ہوگا ان کا؟ اور ویسے بھی اللہ پاک نے ایک مرد میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ 4 عورتوں کو افورڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مالی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خدا کے معاملے ہیں اور خدا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور تم اپنی بیوی کو یہ حقوق دے کر پھر مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کمنٹ ضرور کرنا کہ جو تم نے یہ حقوق اپنی بیوی کو دے دیا نا، تب پھر مجھے بتانا ضرور، 2 3 شوہر رکھنے کا حقوق اپنی بیوی کو دے کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بہن کو بھی دے کے دکھانا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے گھر کی عورتوں کو پہلے یہ حقوق دو کہ وہ 2 3 4 شوہر رکھے، پھر مجھے بتانا کہ تم نے یہ ایسا کرنے کو کہا ہے ان کو یا کروایا ہے۔ میں مختص ہے سورہ نساء کے نام سے، جو کہ چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں عورتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ مرد کے پاس زیادہ وراثت میں حصہ آئے گا، یعنی اس میں قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یہ بھی عورتوں کو زبردست حق دیا گیا ہے۔ اب تو نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دے دیا ہے کہ عورت کو حصہ بھی کم دیا جائے گا اپنا مردوں کی نسبت، بچوں کو جو نا جو وراثت ہوتی ہے وہ آدھا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ تو تم نے یہ بات غور سے نہیں سمجھی خدا کی، یہ ویسے تو خدا کے معاملات ہیں، اس میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی، لیکن تم نے سوچا ہے جب ایک عورت کو آدھا حصہ مل گیا وراثت کا، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کے شوہر کو بھی اس کی باپ کی وراثت کا ڈبل حصہ مل گیا، تو وہ کس کے پاس گیا؟ سب وہ لڑکی کے پاس ہی گیا نا، سب 3 حصے ہو گئے نا اس کے پاس، کون سی کمی آئی اس کو یہ بتاؤ؟ اور لڑکوں کو وراثت کا حصہ زیادہ دینے کا حق یہ ہے کیونکہ انہوں نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہوئی ہوتی ہے، اپنا مال خرچ کیا ہوتا ہے باپ کے اوپر، وہ اپنا ان کی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اخراجات پورے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کو انعام کے طور پر خدا نے دیا ہے کہ تم نے جو اپنے والدین کی خدمت کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس خدمت کا صلہ ان کو دیا جاتا ہے ڈبل کر کے، ٹھیک ہے۔ اور لڑکیاں تو شادی کے بعد اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہ والدین سے بھی آدھا حصہ لے کے چلی جاتی ہیں، اور ان کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی حصہ ڈبل لیتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اس لڑکی کے پاس ہی سب کچھ آ جاتا ہے نا، اپنا حصہ بھی اور اس کے شوہر کا حصہ بھی ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے دراصل۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو لڑکیاں باپ کے گھر جب جاتی ہیں تو ان کو باپ نظر نہیں آتا، تو جو باپ ضرورت پوری کرتا ہے اپنے بچوں کی، لڑکیوں کی، بیٹیوں کی، وہ پھر بھائی کرتے ہیں ان کی۔ اس اعتبار سے بھی ان لڑکوں کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں آنے والی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنا بہنوں کو زیادہ ان کی خدمت کریں، ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ یہ بھی ایک ریزن ہے لڑکوں کو زیادہ وراثت دینے کا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی اچھے سے آئے کی خدمت کریں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ضروریات جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کے والد کے ذمہ ہوتی ہیں، ایک مرد کے ذمہ ہوتی ہیں جو اس کا والد ہوتا ہے۔ اگر والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بھائیوں کے اوپر اس کے اخراجات آ جاتے ہیں کہ ان کی ضروریات کو وہ ان کے بھائی پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کا خامد اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے بچے جو ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی ضروریات آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ضروریات کی وجہ سے مرد کو زیادہ حق دینے کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ لڑکی کا فائدہ ہے۔ باپ دیتا ہے وہ بھی لڑکی کو دیتا ہے، بھائی دیتا ہے وہ بھی بہن کو دیتا ہے، شوہر دیتا ہے وہ بیوی کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا دیتا ہے وہ ماں کو دیتا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے عورت کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے بھائی۔ عورتوں کے حقوق کا نہ صرف قرآن میں خیال رکھا گیا بلکہ حدیث میں بھی خیال رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2658 میں یہ عورتوں کو حق دیا گیا ہے کہ ان کی عقل مرد سے کم ہے، یعنی ڈیفیشنسی آف مائنڈ کا بھی حق عورتوں کے ہی نصیب میں آیا ہے اس اتنے اچھے مذہب کی وجہ سے۔ گلزار تم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2658 کا ریفرنس دیا ہے جہاں پہ تم نے یہ بولا ہے کہ عورت کی عقل مرد سے کم ہے۔ تو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی بتائے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے تو اس میں اس بتانے والے کا کیا قصور ہے بھائی، یہ بتاؤ۔
عورت کی عقل حقیقتاً مرد کی عقل سے کم ہے، یہ تم آزما کر دیکھ لو۔ جسمانی طور پر بھی وہ مرد کی طاقت سے کم ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ وزن اٹھا سکتا ہے جو ایک 25-30 سال کی لڑکی وزن نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تو نے تجربہ اپنے گھر میں کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بتانا ہے کیا اس معاملے میں، جسمانی طاقت کے معاملے میں عورت تمہارے برابر ہے، پھر مجھے بتانا۔ اور اسی طرح مائنڈلی طور پر بھی عورت مرد کی سوچ سے کم ہے، کیونکہ خدا نے ان کو بنایا ہے کہ صرف گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور اپنے خاوند کی تابعداری کریں، بچوں کی پرورش کریں۔ اور مرد کو زیادہ عقل دی گئی ہے کہ اس نے کاروبار بھی بار کرنا ہوتا ہے، طرح طرح کے انسانوں سے ملنا ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، رزق کمانا ہوتا ہے، گھر میں لے کے آنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عقل ڈبل کی گئی ہے۔ اور قانون زیادہ چلتا ہی مرد کا ہے۔ عورتیں تو پردے میں رہتی ہیں، ان کو کیا باہر آنے کی ضرورت ہے؟ یہ بتائیں، اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، پردے کو بغیر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور جتنی عقل کی عورت کو ضرورت ہے خدا نے اتنی ان کی بنائی ہیں، جتنی کہ انسان مرد کو ضرورت ہے اتنی اس کی بنائی، جتنی جانوروں کو ضرورت ہے اتنی جانوروں کو دی ہوئی ہے۔ اب اگر جانوروں کو دیکھ لیں تو ان میں کتنی عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 1% بھی انسان کی عقل سے کم ہے، یعنی کہ 1% بھی نہیں ہے انسان کی عقل کے مقابلے میں۔ انسان کی 100% ہے نا ایک مثال کے طور پر، تو جانوروں کی 1% سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ مذہب کا یا بتانے والے کا؟ نہیں بھائی، اس میں یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہی اتنی ہے، اتنی سی عقل کی ہے تو جتنی خدا نے ان کو دی ہوئی ہے۔ قرآن، سنت، حدیث، فقہ، فرقہ، مفتی، عقیدہ، تمام اس بات پر ایک ہی متفق ہیں کہ اس میں بھی عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے 3 دفعہ کہہ کر۔ اور اب تو نے طلاق والی بات کیا، تو طلاق ایک مرد عورت کو دے بھی سکتا ہے اور ایک عورت مرد سے طلاق لے بھی سکتی ہے۔ یہ اسلام کی شریعت ہے، یہ نہیں ہے کہ مرد دے تو دے ہندوؤں کی طرح، نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مرد عورت کو طلاق دے بھی سکتا ہے اور عورت اپنی مرضی سے بھی کھلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے، اپنے خاوند سے جدا ہو سکتی ہے۔ یہ تجھے کنفیوزنگ ہے، ذرا اور ریسرچ کرو بھائی اس بات کے اوپر۔ قرآن بہت انصاف کرتا ہے۔ کائنات جس نے بنائی ہے، کروڑوں گیلیکسیز، اس نے یہ بھی اللہ کی طرف سے حق عورت کو ملا ہے کہ مرد اگر غلطی سے عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کا حق ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ سونا پڑے گا اس کو، اور پھر جس مرد نے اس کے پہلے شوہر نے غلطی کی تو عورت کا حق ہے کہ وہ دوبارہ اس کو اپنا سکے گی یا اس کو اپنا سکے گا۔ کتنا زبردست حق دیا ہے عورت کو مرد کی غلطی کی وجہ سے۔ اور یہ حلالہ جو ہے اس کا حق عورت بیچاری کو قرآنی سے ثابت ہے، سورہ بقرہ چیپٹر 2 آیت نمبر 230 سے۔ اور اس کے بعد تو نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کا ریفرنس دیا ہے کہ مرد جب طلاق دے عورت کو تو اس کو پہلے شوہر سے ملنے کے لیے پھر نئے شوہر کے ساتھ پہلے نکاح کر کے سونا پڑے گا۔ پھر اس کے بارے میں تجھے کنفیوزنگ ہے، یہ پہلی طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، دوسری طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیسری طلاق کا مسئلہ ہے۔ میں تجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت بڑے ایتھیٹ بنے پھرتے ہو نا، عقل تمہارے پاس سے بھی نہیں گزری ہے، تمہارا حساب لگا لیا ہے میں نے۔ جب پہلی طلاق عورت کو دی جاتی ہے اسلام میں تو اس کے اوپر یہ شرط لاگو نہیں ہوتی کہ وہ پہلے شادی کرے دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنے سے پہلے۔ یہاں پہ جب تیسری طلاق مکمل دے دو، 3 طلاقیں دے دو عورت کو، پھر وہ تب تک پہلے شوہر سے صلح نکاح نہیں کر سکتی دوبارہ جب تک کہ وہ نیا خامند کے ساتھ شادی نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اپنا مثال کے طور پر جیسے کوئی کہے کہ میں اس عورت سے زنا کرنا چاہتا ہوں لیکن گناہ ہوگا،
تو پہلے میں اسے نکاح کر لیتا ہوں، پھر زنا کروں گا، پھر اسے طلاق دے دوں گا، تو اس لحاظ سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس جیسی حرکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، برا کہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ خاوند دوسرے خاوند سے شادی نہیں کرے گی۔ جب پہلے خاوند سے 3 طلاق ہو گئی اس کو، پھر وہ ایک نئے خاوند کے ساتھ شادی کرے، تو یہ ضروری نہیں وہ اس سے طلاق لے، یہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ وہ اسے طلاق لے کر پھر پہلے کے پاس واپس آئے۔ اس نے دوسرے خاوند سے شادی کیا تو وہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کرے، کیوں پہلے کے پاس پھر آنا ہے؟ جس نے پہلے 2 دفعہ 3 دفعہ اسے طلاق دی ہے، تو پھر کیوں واپس اس کے پاس آنا ہے؟ کوئی آئے گی ایسے؟ بتاؤ آپ مجھے، کوئی آتی ہے ایسے؟ یہ حد قائم کیا خدا نے کہ اس ڈر کی وجہ سے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی عورت چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر درگزر کرے، کوئی شوہر بھی چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر درگزر کرے، اور جب 3 طلاق مکمل ہو جائے تب وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اگر وہ بھی طلاق دے دے پھر وہ پہلے سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن کون کرتا ہے ایسے؟ کوئی کرتا ہے بھائی؟ جب کسی کو طلاق دی جائے تو واپس آتی ہے، پھر بھاگ جو جائے، جان چھڑا کے جائے، پھر واپس آتی ہے؟ پھر بتاؤ، یہاں پہ جناب عورت کو فری ویل دیا گیا ہے کہ جب تجھے 3 طلاق ایک خامن دے تو تم نئی شادی کر لو، نیا گھر اپنا آباد کرو، نئی زندگی بسر کرو۔ پھر جب وہ بھی شوہر تجھے طلاق دے تو پھر کسی تیسرے کی تلاش میں اگر شادی کرنی ہو تو کر سکتی ہو، اگر پہلے سے بھی کرنا چاہو تب بھی کر سکتی ہو۔ یہ معاملہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر پہلے کے پاس پھر آنا ہے تو پہلے کے پاس بھی آ سکتی ہو، اگر تیسرے کے پاس جانا ہے تو تیسرے کے پاس بھی جا سکتی ہو۔ یہ فری ویل عورت کے حقوق دیا گیا ہے، نہ کہ ان کا حقوق مارا گیا ہے۔ اور یہ پہلی دوسری طلاق کا نہیں، یہ تیسری طلاق کا مسئلہ ہے، یہ بھی غور سے ذرا پڑھنا تھا تم نے۔ تو اب صرف بیویوں کا خیال نہیں رکھا گیا اسلام میں، بلکہ لونڈیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن چیپٹر 23 ورس 5 اور 6 میں عورت کا یہ حق ہے کہ مرد لونڈی بنا کر بھی ڈنگ ڈونگ کر سکتا ہے۔ سورہ المؤمنون کے آیت نمبر 6 کا تم نے ریفرنس دیا تو یہ ترجمہ یہ غلط پڑھ دیا ہے۔ عورت کا یہ حق نہیں کہ حق ہے کہ مرد لونڈی رکھ کر ڈنگ ڈونگ کر سکے، یہ ترجمہ دیکھو، اصل ترجمہ یہ ہے، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی غلاموں جو جنگ کے دوران، جہاد کے دوران لڑکیاں آتی ہیں نا، ان کے ساتھ یہ اپنا شرعی احکام ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں، لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وجود ہے ان کنیزوں کا آنے کا، وہ جہاد ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، وہ آج کل کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے جو جہاد کے بعد، جنگوں کے بعد جو اپنا بچیاں، جو لڑکیاں آتی تھیں، ان کی آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی کر سکتے ہیں، بچوں سے کروائیں، کسی سے بھی کروائیں، جس سے وہ راضی ہوں، شادی کروائیں، ان کی بھی ضروریات ہے، ان کو پورا کریں۔ یہ کون سا حق تلفی ہو رہی ہے بھی ان کی؟ یہ بتاؤ آپ مجھے۔ اور دوسرے نمبر پہ تو نے بولا کہ ڈنگ ڈونگ کر سکتے، ڈنگ ڈونگ کا مجھے لفظ دکھانا ہے، تجھے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 6 میں تو نے مجھے نا ڈنگ ڈونگ کا لفظ دکھانا ہے، یہ قیامت تک کے لیے تجھے چیلنج ہے۔ اسلام میں عورت ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہے، جو کہ قرآن نے اس کو بولا ہے۔ بات دوبارہ سمجھ میں نہیں آئی، میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ حق دیا گیا عورت کو کہ وہ مرد اپنی مرضی سے کپڑے پہننے کا حق عورت کو نہیں، مرد کو دیا گیا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کا ریفرنس دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی، مرد پہن سکتا ہے۔ مرد بھی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا جناب۔ اسلام میں شریعت یہ ہے کہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے، وہ کپڑے کے اندر چھپا ہونا چاہیے، یہ اس کا سطر ہے، اور عورت کا سطر سر سے پاؤں تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات سر کے اوپر دوپٹے والی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی صاحبزادیاں اور مسلمان کی عورتوں کو سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے، ہمارے لیے شرعی حکم ہے۔ تم اگر نہیں کرتے تو کون سی یہ بڑائی کر رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو لے کے آؤ نا بازار میں، ٹھیک ہے، اپنی بہن کو لے کے آؤ، بیوی کو لے کے آؤ، ماں کو لے کے آؤ، تو پھر آ کر بازار میں ان کے سر سے دوپٹہ اتار دو، ٹھیک ہے نا۔
پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم نے یہ حقوق دیا ہے عورت کو. یہ حقوق دے کر بھی مجھے بتانا پھر, ٹھیک ہے نا, اگر دیا تو نے تو. تمہاری پتہ نہیں عقل کہاں پہ گئی ہوئی ہے. تمہاری ماں, بہن, بیٹی, بچوں کے اپنا جسم جو ہیں لڑکیوں کے وہ اور دیکھتے پھریں, وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہنے آدھے نہ پہنے, سر ننگا ہے, جسم ننگا ہے, آدھی ٹانگیں ننگی ہیں. تو اس طرح کا کلچر ہے, یہ حقوق ہے یہ اپنا عورتوں کے, ٹھیک ہے. کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے, تمہاری بیوی یا تمہاری بہن کے جسم کے کچھ مخصوص اعضاء جو ہیں وہ جس طرح کہ تم کہتے ہو کہ اپنی مرضی سے کپڑے پہنے, تو وہ کوئی اور دیکھے, تم یہ برداشت کر سکتے ہو؟ اور جو عورت تمہارے حساب سے اپنی مرضی سے کپڑے پہنتی ہے, شارٹ کپڑے پہنتی ہیں, تو وہ عزت کے لائق نہیں ہوتی. ہماری عورتوں کی مرضی یہی ہے کہ وہ پورے لباس میں ہوتی ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. اسلام نے آ کر کیا کیا ہے, عورت کو فل مکمل کپڑے دیے ہیں, ٹھیک ہے. اور تم نے کیا کیا ہے, تم لوگوں نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ عورت کے جسم سے جو اپنا کپڑے ہیں وہ کم کیے ہیں, چھین لیے ہیں ان سے. کچھ عورتیں اٹھی تھی پیچھے سے اپنا تھوڑی دیر پہلے کہ میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے نا, ہم جو مرضی کرے, کچھ عورتیں کہتی تھی نا ایسے, ٹھیک ہے. تو خدا نے کیسا کرشمہ کیا, عورتیں کہتی تھی کہ ہم نے نقاب نہیں کرنا, ہم نے پردہ نہیں کرنا, ہم جو چاہیں کرے. تو خدا نے ایسا کرشمہ کیا, ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا, کرونا وائرس, اور مردوں کو بھی نقاب کروا دیا, ٹھیک ہے نا, سب مردوں کو بھی نقاب کروا دیا, عورتیں تو بہت دور کی بات ہے. قرآن میں یہاں تک عورتوں کو آزادی دی گئی ہے کہ مرد شادی کر سکتا ہے اس عورت سے بھی جس کو پیریڈ یا حیض نہ آیا ہو. اب آپ کہو گے, مومن کہیں گے بھائی وہ کون سی آیت ہے, سارے کام ملحدوں سے ہی کرواؤ گے, خود کچھ نہیں ڈھونڈ کے نکالو گے. گلزار, یا تو نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 کا ریفرنس دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس آیت کی تفسیر کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں. ایک اپنا کرسچن نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اسلام گندا مذہب ہے, یہ گندی بات اس میں لکھی ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں, یہی بات تو نے کر دی ہے. تو اس کا جواب جاننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر سے جب آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو 26-27 ویڈیو آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی جس کا ٹائٹل ہے بائبل میں لکھی 25 گندی باتیں. تو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کے لاسٹ میں نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کا گلزار نے تو نے اب ریفرنس دیا ہے, تو اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ کس طرح سے حیض نہ آنے کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے, یا حیض کن عورتوں کو نہیں آتا. پوری ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں نے بات کیا, بائبل میں لکھی 25 گندی باتیں. یہ ویڈیو 27 ویڈیو نیچے ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر, اس ویڈیو سے نیچے 27 ویڈیو نیچے ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ویڈیو دیکھو, تمہیں پورا جواب ملے گا انشاءاللہ اس آیت کے متعلق. قرآن اور شریعت کے حساب سے طلاق کے بعد بچے جس کے پاس جائیں گے, یہ بھی عورت کو فائدہ دیا گیا ہے کہ باپ کے پاس بچے جاتے ہیں. بات مشکل تو نہیں ہوئی؟ بچے ماں کے پاس رہے کہ یا والد کے پاس, ان کا خرچہ جو ہے وہ اس کے باپ کو, بچوں کے باپ کو ہی ادا کرنا پڑے گا. ماہانہ خرچہ جتنا بھی بچوں کا آئے وہ طے پایا جاتا ہے طلاق کے بعد. ان کے بالغ ہونے تک, کم از کم ان کے بالغ ہونے تک شوہر ہی خرچہ دیتا ہے, چاہے وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں, چاہے وہ اپنے والد کے پاس رہیں. لیکن زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے نابالغ جب تک ہوں, بالغ ہونے تک اپنی ماں کے پاس رہیں, خرچہ شوہر دے, اور بالغ ہونے کے بعد وہ جس کے پاس رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں. سے زیادہ بڑا فائدہ رکھا گیا اسلام میں عورت کو کہ مرد اس کی پٹائی کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے عورت کو کہ میں کیا بتاؤں. یہ ہے چیپٹر 4 آیت نمبر 34 سورہ نساء, سورہ عورت میں عورتوں کے فائدے پر اللہ پاک جس نے یہ کائنات بنائی جو بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے, اور کتنی اہم باتوں پر روشنی ڈالی اللہ نے کہ عورت بیوی ہو, مرد اس کے کچھ اسٹیجز کے بعد مار سکتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بس اب آپ دیکھ. ہاں بھائی, اب تو نے سورہ نساء کے آیت نمبر 34 کا ریفرنس دیا کہ عورتوں کو مار سکتے ہیں, لیکن کچھ سٹیجز کے بعد مار سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کم, ہلکا, تھوڑا سا, جسے ڈراوا ہم کہتے ہیں نا, اس جیسے. کیونکہ پہلی تو بات ہے مرد حاکم ہے عورت کے اوپر, وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں,
اور ان کے مال کی، ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی وہ رکھوالی کرتی ہیں. اس چیز کا کوئی ان کو ڈر ہو یہ نہیں کہ عورت وہ کیا کہ روٹی بنانے کے لیے آٹے کو گوندھ رہی ہیں تو تمہارا سر کیوں ہلتا ہے اس وجہ سے مارنا، یا سالن میں وہ کیا کہتے ہیں نمک زیادہ ڈال دیا یا مرچی زیادہ ڈال دی تب مار دیا. ایسی باتوں پہ نہیں مارنے کی اجازت، بالکل بھی نہیں مارنے کی اجازت ان باتوں پہ. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. غور سے اس آیت کو پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، پھر تجھے سمجھ آئے گی اس میں کیا بولا گیا ہے. سرکشی، سرکشی کا لفظ موجود ہے کہ اگر سرکشی کا اندیشہ ہو تو کچھ سٹیجز کے بعد آپ مار سکتے ہیں، وہ بھی ہلکا سا، اور دونوں طرف کے فری کینسلہ بھی کروا سکتے ہیں، نہیں تو اچھے طریقے سے، نہیں تو طلاق دے دو. سرکشی، سرکش عورتوں کو صرف، سرکش کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، سرکش عورتوں کو صرف مارنے کی یہاں پہ اجازت ہے. عام اور ہر عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس عورت کو مارنے کی اجازت ہے وہ بھی ہلکا سا مارنے کی جو سرکش ہو، جو کسی کنٹرول میں نہ ہو، جو غیر شرعی کام کرتی ہو، جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، وہ بھی کچھ سٹیجز کے بعد. ایسے بہت سارے فائدے اور حقوق ہیں اسلام میں، جیسے اگر شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کا ویٹ کرنا پڑے گا، عورت شادی فوراً اگلے دن نہیں کر سکتی، یہ بھی عورت کا فائدہ ہے. لیکن مرد کا جو نقصان ہے کہ مرد اگلے دن شادی کر سکتا ہے لیکن عورت کو 4 مہینے 5 مہینے پتہ نہیں کتنا وقت انتظار کرنا پڑے گا. یہ بھی عورت کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ عورت کو اب اکیلے رہنا پڑے گا. دوستو اتنے. اور اب تم نے بولا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، اگلے دن ایک عدت مدت کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. یہ عورت کا ہی فائدہ ہے بھائی اس میں، ٹھیک ہے نا. تجھے سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں کیا کروں. جب ایک لڑکی کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رکنا پڑتا ہے، اپنی عدت اسی گھر میں پوری کرنی پڑتی ہے. اس گھر میں نہ بھی رہے، اپنے والدین کے پاس چلی جائے، لیکن ایک عدت تک، ایک مدت تک وہ اپنا شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ پتہ چلے کہ اس کو حمل تو نہیں ہے، کیونکہ حمل کے دوران نہ نکاح ہوتا ہے نہ ہی طلاق ہوتی ہے. تو جب پورے اپنا طریقے سے واضح نہ ہو جائے کہ اس لڑکی کو حمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تب تک وہ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کیا تم ایک حاملہ عورت سے شادی کر سکتے ہو؟ یہ بتاؤ مجھے. وہ عورت لڑکی کو پیدا کرے یا لڑکے کو پیدا کرے تو اس کے گھر والوں کی جو اپنا ہوتی ہے اپنا نسل ان کے پاس چھوڑ کر پھر آگے وہ کرے اپنا شادی. اگر ساتھ لے کے جانی ہے تو ساتھ لے کے جائے وہ بچی کو یا بچے کو. یہ اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ غم سوگ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ایک خامند فوت ہو گیا جس کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے تو وہ فوت ہو جائے تو کیا خوشی اتنی، یہ دکھ کم ہے. تم نے تو کھیل سمجھ رکھا ہے آدمیوں کو اور لڑکیوں کے لیے، اور لڑکیوں کو لڑکوں کے لیے. جو چاہے جیسے چاہے کرو، جیسے مرضی لباس پہنو. ایک خامند فوت ہو ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن شادی کرو، شوہر لاؤ. یہ گڈی گڈے والا کاکا جی کھیل نہیں ہے. یہ بہت پیچیدہ مسئلے ہیں اور بہت عزت سے عورتیں ہمارے مذہب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، اور شوہر بھی شرعی حکم کے لحاظ سے ان کو عزت سے دیکھنے کا حکم ہے. ایک دن میں شادی کیسے ہوتی ہے یہ بھی مجھے بتاؤ. لڑکا دیکھے، لڑکی دیکھیں، ان کے گھر والوں کو دیکھیں، ان کے ماحول کو دیکھیں کہ یہ ہمارا گزارا ہو جائے گا کہ نہیں. تو ایک دن میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو دوستو یہ تو جو اس نے اعتراض کیے تھے نا قرآن کی آیتوں کے حوالے سے میں نے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بھی ریفرنس چاہیے تو میں انشاءاللہ دے سکتا ہوں. اسلام میں عورتوں کا مقام میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں ایک حوالہ دیا اپنی ویڈیو کا، اسلام اور عیسائیت میں عورت کا مقام. اس ویڈیو سے 62 ویڈیو نیچے ہے، 62 ویڈیو. اس میں نے عورت کا مقام اسلام سے بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے. وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، وہ میری اس ویڈیو کا حصہ ہے. اس میں نے ثابت کیا ہے عورت کا مقام. اس میں نے ثابت نہیں کیا، اس میں نے ان کے سوالوں کے ازالے کیے ہوئے ہیں، جواب دیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ 26-27 منٹ کی یہ ویڈیو بن چکی ہے. آدھے گھنٹے سے اوپر وہ ویڈیو ہے. تو اتنی لمبی ویڈیو کس نے دیکھنی تھی؟ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، ٹائٹل بتا دیا ہے، بتا بھی دیا کہ میرے چینل پہ 62 نمبر پہ وہ ویڈیو موجود ہے. وہ جب تک وہ نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں اصل سے چلے گا. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے کہ جس میں نے عورت کا مقام اسلام سے مختصر طور پر، پھر بھی میں نے کافی حوالے دیے ہیں، قرآن و حدیث سے بتایا ہے.